میں ایک یتیم خانے میں پلا بڑا لڑکا تھا۔ میں 7 مہینے کا تھا جب میری ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میرے ماں باپ بھی غریب تھے، نہیں ان کے آگے پیچھے کوئی تھا، جس کی وجہ سے موقع پر لوگوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پولیس نے یتیم خانے میں مجھے بھیج دیا۔ تبھی میں یتیم خانے میں بڑا ہوا اور میں نے پڑھائی کی اور میری 10ویں اور 12ویں میں اچھی پوزیشن آئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے آگے پڑھانے کی ٹھان لی تھی اور میں یوں ہی پڑھتا گیا۔ آج میں ایک خفیہ ایجنسی کا اچھا عہدے پر آفیسر ہوں اور میں خفیہ طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کرتا ہوں، اور میں نے کئی ایسے گینگ پکڑ کر انہیں پولیس کے حوالے کر کے سزا دلوائی۔ آج بھی میں ایک گینگ کو پکڑنے کا کام کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسا گینگ تھا جس کو آج تک کوئی نہیں پکڑ پایا تھا، اور وہ کیس ہمارے ہاتھ میں آیا اور میں اس کو اپنا جی جان لگا کر کام کر رہا تھا۔ تبھی میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ میں اس لڑکی کو روز دیکھتا تھا، وہ مجھے بہت خوبصورت لگتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ کہیں جا رہی تھی اور بالکل اکیلی تھی۔ میری نیت غلط نہیں تھی، میں بس جاننا چاہتا تھا وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ میں نے اسے جس حالتوں میں دیکھا تھا اس کے بعد میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا پیچھا ضرور کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو دوپٹے میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ بڑی سادگی سے قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کے پیچھے ہوں، اور مجھے کسی کا پیچھا کرنے کا ہنر خوب اچھے طریقے سے آتا تھا، کیونکہ میں ایک خفیہ انفارمیشن پتہ کرنے والا آفیسر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جھگی میں داخل ہو گئی۔ میں حیران ہوا کہ یہاں کیا کرنے آئی ہے، کیونکہ جہاں تک میرا اندازہ تھا اس علاقے میں تو لوہے کے کھلونے اور برتن بناتے ہیں، اور مجھے پتا تھا کہ ان کھلونوں کے اندر کیا کچھ ہوتا تھا۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ وہ اندر کیوں گئی ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا آخر اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہی ہو رہا ہے جو یہاں پر ہوا کرتا تھا تو میں اسے وہاں سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ میری کوئی اپنی ہو، جبکہ میرا تو اس لڑکی سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز تھی جس کو اس نے دوپٹے کے اندر چھپا لیا تھا۔ وہ چیز ہل رہی تھی۔ میں اب اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ پہلے ہی میں اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا تھا، اور اب میں اس کا پیچھا کرتے کرتے بھی واپس جا رہا تھا۔ جس جگہ پر وہ رہتی تھی وہ جگہ ہمارے آفس کے بالکل سامنے تھی۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے جا کر اسے پوچھ لیا، یہ تمہارے پاس کیا ہے جسے تم نے دوپٹے میں چھپایا ہوا ہے؟ مجھے سامنے دیکھ کر وہ تو ڈر گئی تھی، اور جب اس نے اپنی چادر ہٹائی تو میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی، اور میں اسے جلدی سے ہتھ کڑی لگا دی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ اب میرے لیے ہی رہے۔ میری پوری کہانی میں نہیں جانتا تھا کچھ لڑکی کیا نام ہے۔ وہ ہمارے آفس کے سامنے بنے ہوئے کمرے کے چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی، جس کی کھڑکی سے اس کے گھر کا اندر سارا منظر دکھائی دیتا تھا۔ میری اکثر نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی۔ جب تک اس کے چھوٹے سے گھر کی لائٹ آن رہتی تھی میں اندر کے منظر بھی دیکھ سکتا تھا۔ میرا ٹیبل جس جگہ پڑا ہوا تھا وہاں سے اس کا گھر بھی بالکل صاف نظر آتا تھا۔ وہ سڑک کے اس پار رہتی تھی اور سڑک کے اس پار ہمارا آفس تھا۔ میری عمر اس وقت 30 سال تھی، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا نام حنان ہے۔ اصل میں ایک یتیم تھا، اور میری شادی کون کرتا؟ ایک دن مجھے میرے دوست نے کہا کہ تم کیوں اس لڑکی کو دیکھتے رہتے ہو؟ میں نے کہا یار وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اس نے کہا اچھی لگتی ہے تو رشتہ کیوں نہیں بھجوا دیتے ہو؟ وہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن بہت غریب ہے۔ میں نے کہا اس کی امیری غریبی سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ایک اچھی اور پیاری سی لڑکی چاہیے جو میرا گھر بسا سکے، میرے ساتھ ہمیشہ وفا کر سکے، اور میں ڈیوٹی کے بعد جاؤں تو اپنے ہاتھوں سے گرما گرم کھانا بنا کر میرے سامنے رکھے۔ میں اب ہوٹلوں کے کھانے کھا کر تنگ آ گیا ہوں۔ ابھی بھی وہ لڑکی ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کام کرنے میں بزی ہو۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید زمین پر بیٹھ کر کپڑے دھو رہی ہے، کیونکہ اس کا چہرہ صرف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ کوئی بھی اس پر ایک نظر ڈالے تو نظر ہٹانا ہی بھول جائے۔ بڑی بڑی آنکھیں، پتلے گلابی ہونٹ تھے، اور رنگت بھی ایک دم سفید تھی۔ میں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے،
کہ اس کے گھر رشتہ بھیجوں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ گھر میں اکیلی ہے، اور یار اس کی عمر بھی بہت کم ہے، یہی کوئی 20 سال کی ہوگی اس لڑکی کی۔ میرے دوست نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کم عمر بیوی اچھی ثابت ہوتی ہے، بیوی شوہر کی ساری باتیں مان لیتی ہے، اسے دنیا داری زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے شوہر کو بھی بالکل بھی تنگ نہیں کرتی اور زندگی اچھے سے گزر جاتی ہے، بچے جلدی ہو جاتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں اور بیوی خوبصورت اور جوان ہی رہتی ہے۔ میں نے اس سے اپنے دوست کو حیران ہو کر دیکھا، کیا عجیب سی فضول بکواس کر رہا تھا، ویسے اس نے بھی ایک کم عمر لڑکی سے ہی شادی کی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنا تجربہ میرے ساتھ بانٹ رہا تھا۔ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا، اس لڑکی کا نام نگہت ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا وہ کس کے ساتھ رہتی ہے، اگر وہ اکیلی رہتی ہے تو پھر بات کچھ عجیب سی ہو جاتی، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی باپ یا بھائی یا ماں ہوتے تو میں اپنے رشتے کی بھی بات کر سکتا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب تھی کہ میں نے سڑک پر رہنے والی ایک لڑکی کو اپنے لیے پسند کر لیا، لیکن وہ جتنی خوبصورت تھی اسے کوئی بھی پسند کر سکتا تھا۔ میں ایک دن اکیلا ہی بیٹھا تھا جب میں نے اسے دیکھا کہ وہ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر کے کہیں جا رہی تھی، نہ جانے میرے دماغ میں ایسا کیا آیا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا اور کچھ نہیں تو سوچا کہ اس سے بات کر لوں گا، میرا دل بھی مچل اٹھا، اس لڑکی سے اکیلے میں بات کر لینی چاہیے، آخر اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ چلتی جا رہی تھی، آس پاس بھی دیکھتی جا رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی چور ہو۔ اس نے اپنے آپ کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا، وہ اسی طرف ہی جا رہی تھی جہاں پر لوہار کی جھگیاں تھیں اور اس میں لوگ رہتے تھے، ان لوگوں کی طرف سے ہمیں پہلے ہی شکایتیں آئی تھیں، محلے والوں نے کہا تھا یہ لوگ یہاں بہت الٹی سیدھے کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیں، اور ہم نے ان کو نوٹس بھی بھجوا دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بارش ہونے سے پہلے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بس ایک ہفتے کا وقت دیجیے گا۔ وہ لوگ وہاں غلط کام کر رہے تھے کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس کھونے کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا، نہ عزت نہ ہی کچھ، لیکن نگہت ان لوگوں کے پاس کیوں جا رہی تھی؟ وہ جھگی کے اندر داخل ہوئی تو میرا دل بیٹھ گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی گندی جگہ پر جائے، کیا وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ پورے 2 گھنٹے بعد وہ باہر آئی، اس نے کسی چیز کو اپنے دوپٹے سے لگا کر سینے سے لگا رکھا تھا اور وہ اسے اپنے دوپٹے میں اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا، لیکن وہ چیز جو تھی ہل رہی تھی، اب وہ واپس اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کی حالت بڑی عجیب لگ رہی تھی، جیسے ایک قدم اٹھانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے چل رہی تھی، لیکن بہت ہی بیمار معلوم ہو رہی تھی، اور میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دل تو کیا کہ گھر میں داخل ہو جاؤں اور پوچھوں کہ اس سے وہاں کیا لینے گئی تھی، لیکن اس سے کس حق سے پوچھتا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے گھر سے عجیب طرح کی آوازیں آنے لگیں، وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں حیران تھا وہ کس سے بات کر رہی تھی، کیونکہ وہ تو اکیلی رہتی تھی۔ میں ابھی اس کے پاس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کال آ گئی کہ میرا ڈیوٹی کا وقت ہے اور میرا جانا ضروری تھا، اس لیے میں اس معاملے کو یہیں پر ادھورا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن صبح جب میں نے نگہت کو دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ ہمیشہ خود کو دوپٹے میں اچھی طرح ڈھک کر رکھتی تھی، مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ اس کی گود میں بچہ بھی کافی چھوٹا تھا، لیکن کیا یہ اس کا بچہ تھا یا اس نے کہیں سے اٹھایا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ انہی جھگیوں کی طرف چل پڑا تھا کہ پتہ کروں کہ وہ لڑکی یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پہنچا تو آج مجھے پتہ چلا یہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو عورتوں کے بچے پیدا کرنے کا کام کرتی ہے اور بہت ہی معمولی پیسوں میں یہ کام کرتی ہے۔ اس نے کہا ہاں، رات کو ایک لڑکی آئی تھی، اس کی عمر یہی کوئی 20 سال تھی، اس کی طبیعت بڑی خراب تھی، میں نے اس کو مدد دی، اس نے بدلے میں مجھے تھوڑے بہت پیسے دیے تھے۔ میں نے کہا تمہارے پاس یہ سب کرنے کا تجربہ ہے؟ تو کہنے لگی جی صاحب، ہم تو خاندانی دائی ہیں، ہم تو یہی کام کرتے آ رہے ہیں، پھر ہمارے پاس جو آتا ہے وہ پہلے سے ہی بڑا مجبور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، ہم تھوڑے
بہت پیسے میں اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اب کسی کی مدد کرنا کوئی برا ہے کیا؟ یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ وہ عورت میرے سامنے کھڑے ہو کر ایسے سوال کرنے لگی جیسے کوئی دلیل۔ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ واقعی یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں واپس آ گیا، لیکن مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ بچہ نگہت کا ہی ہے۔ لیکن میں حیران تھا، وہ اکیلی رہتی تھی، اس کی عمر یہی اتنی کم تھی، اور پھر اتنی کم عمر میں ماں کیسے بن گئی؟ میرے تو سارے ارمان پانی میں بہتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں تو اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اسے عزت دینا چاہتا تھا، وہ اچھے افسر کی بیوی کہلاتی، لیکن یہ کیا، اس نے اکیلے رہتے ہوئے بچے کو جنم دے دیا تھا۔ یعنی یہ اس کا ناجائز بچہ تھا۔ اب اسے بچے کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتی تھی۔ صبح وہ کہیں چلی جاتی، میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے پتہ چلا کہ وہ سبزی منڈی میں چلی جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کر سبزی کو سیٹ کرنے، ٹوکری سے نکالنے کا کام کرتی ہے۔ اس سے اس کا تھوڑی بہت پیسے مل جاتے ہیں اور وہ سبزیاں بھی لے آتی ہے، لیکن وہ اسی میں گزارا کرتی۔ اس لیے یہ سب کچھ عجیب تھا۔ وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتی تھی، اپنے سینے سے لگائے پھرتی تھی۔ میں اکثر اسے دیکھتا، بچے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ بچے کی شکل و صورت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لڑکا ہے۔ ایک دن میرے دوست نے مجھ سے پوچھ لیا کہ پھر کیا سوچا اس لڑکی کے بارے میں، کب رشتہ بھیج رہے ہو؟ میں نے کہا چھوڑو یار، اس ٹاپک پر بات مت کرو۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بس میں اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ وقت گزرنے لگا، ہمارا کام تو ایسا تھا کہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے نگہت نے اب دوپٹہ لپیٹنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نارمل طریقے سے دوپٹہ لیتی تھی جیسے عام عورتیں اوڑھتی ہیں، لیکن اب اس نے پھر سے اپنا دوپٹہ لپیٹنا شروع کر دیا۔ ایک دن ہم نے کھانا آرڈر کیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ میرا دوست کھانا ایک طرف کو پھینکنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو یار؟ کہنے لگا یار اب یہ کھانا کون کھائے گا؟ موسم بھی گرم ہے، تھوڑی ہی دیر میں کھانا خراب ہو جائے گا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی، میں نے کہا کھانا مجھے دے دو۔ میں کھانا ایک شاپر میں ڈالا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بعد میں آ کر بتاتا ہوں۔ میں وہ کھانا لے کے نگہت کی طرف چل پڑا۔ ویسے اسے گھر کہنا ٹھیک نہیں تھا، وہ ایک جھونپڑی تھی، اندر ہی ایک چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا، اتنا تو مجھے دور سے دکھائی دیتا تھا۔ کچھ برتن پڑے ہوئے تھے۔ میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے دروازے پر پردہ لگایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کون؟ میں نے اس کی آواز سنی، میرا دل مچلنے لگا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا، شاید میں اس کی آواز ساری زندگی سننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کے لیے کچھ کھانا لایا ہوں۔ ابھی میں بول نہیں رہا تھا کہ بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے بڑھا کر کھانا پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، بے حد خوبصورت سفید دودھیا رنگت کے ہاتھ۔ وہ دبلی پتلی خوبصورت لڑکی تھی، ایسی لڑکی تھی جو ہر مرد کے خوابوں میں آتی ہوگی، جس سے ہر مرد شادی کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن وہ بہت کمزور تھی۔ اس کا ہاتھ بالکل سوکھا ہوا تھا، ہڈیاں باہر کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کھانا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے کہا شکریہ۔ جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، بچے کے رونے کی آواز آئی اور نگہت کی آواز بھی کچھ ایسی ہی لگ رہی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس نے کہاں ٹھیک ہونا تھا، اپنا تو وہ خیال نہیں رکھتی تھی، ہر وقت بچے کے ساتھ بزی رہتی تھی۔ میں نے آج جاتے اس کو دیکھا تھا، میری ایک آنکھ جیسے اس پر ہی ہوتی تھی۔ ایک دن ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ جو سڑک کی جگہ ہے نا، یہ میری ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک دکان بنانے کا ارادہ کیا ہے، یہاں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں اور اپنے گھر بنا کر بیٹھے ہیں۔ میں کورٹ سے آرڈر لیتا ہوں تاکہ اس گھر کو توڑ سکوں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر نگہت رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یہ بڑی دور سے آیا ہوں صاحب، اگر ابھی چلا گیا تو پھر اگلے مہینے ہی آ پاؤں گا۔ میں نے کہا اگر تم وہ گھر توڑ دو گے تو وہ لوگ کہاں رہیں گے؟ میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں جگہ تو خالی کروا ہی لوں گا، میں اگلے مہینے پھر آؤں گا۔ عجیب سا رشتہ تھا میرا اور نگہت کے ساتھ، مجھے ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی۔ میں اس سے دل ہی دل میں ناراض بھی تھا کہ اس نے ایک ناجائز بچے کو جنم کیوں دیا تھا، اور آج کل مجھے اس کی چال ڈھال دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے ماں بننے والی ہو۔ لیکن میں حیران اس بات پر تھا کہ میں کبھی بھی اس گھر میں کسی مرد کو آتے جاتے
نہیں دیکھتا۔ اکثر میری رات کو ڈیوٹی ہوتی تھی اور پھر جیسے ہی میں نے پہلے بتایا کہ میری آنکھوں تو وہیں پر رہتی تھی، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ ابھی اس کے پہلے بچے کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی گود میں ایک اور بچہ آ گیا تھا۔ اس بار اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے خیال رکھتی تھی، انہیں اچھے سے اچھا کپڑا پہناتی تھی، لیکن خود اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہے، بچوں کی اتنے شوق پورے کرتی ہے، لیکن خود ہمیشہ بری حالت میں رہتی ہے۔ میں نے پہلی بار ایسی لڑکی دیکھی تھی جو اتنے برے حالات میں اتنی خوش رہتی تھی، بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اکثر اس کے بچوں کی آوازیں آتی تھی اور ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن میں نگہت کو دیکھا تو مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آ گیا تھا۔ اس کے کپڑے ایک طرف سے پھٹے ہوئے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے بازار سے ایک سوٹ لیا، ایک جوڑی سلیپر لیا اور بیگ میں ڈال کر میں اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا کہ کون؟ میں نے کہا میں وہی ہوں جو اس دن آپ کے لیے کھانے لے کر آیا تھا، آج میں آپ کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لایا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں یہ دی ہوئی بھیک نہیں لے سکتی۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی، یہ بھیک بھی نہیں ہے، اگر آپ یہ چیزیں رکھ لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی اور آپ کے کام آ جائیں گے۔ اس بار وہ پردے کو ہٹا کر سامنے آ گئی تھی، شاید دیکھنا چاہتی تھی کہ کون میری مدد کر رہا ہے، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل بری طرح سے بیٹھ گیا تھا کیونکہ وہ شکل سے بہت زیادہ بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے وہ شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کہنے لگی بہت بہت شکریہ۔ بعد میں ایک نظر اس کے پیچھے دیکھا، اس کے گھر میں ایک چارپائی تھی، وہ شاید اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اس چارپائی پر سویا کرتی تھی۔ چھوٹا سا کچن باتھ روم تھا، پتہ نہیں وہ بچوں کا سامان کیسے خریدتی ہوگی اور کیسے بچوں کو خرچہ اٹھا رہی ہوگی۔ اس کے پاس بچوں کے دودھ کے پیکٹ کے لیے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ وہ جو بھی کما رہی تھی اسے بچوں کا سامان ہی خرید لیتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حنان ہے، یہ سامنے جو آفس ہے وہاں کام کرتا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ملے گی۔ اس نے کہا کیوں مدد کرنا چاہتے ہو آپ؟ مجھے اکیلی لڑکی سمجھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ کو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں تو آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، اور اپنی باتیں کہہ کر تھوڑا شرمندہ ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، اصل میں یہاں پر اکیلی رہتی ہوں، اس لیے ایسی باتوں کے بارے میں مجھے سوچنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ضرور بتانا، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ واپس وہاں اندر چلی گئی اور مجھے وہاں کھڑا ہونا بالکل صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے اندر جا کر یہ پوچھ سکتا مجھے پوری بات بتاؤ، کہانی سناؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آخر کوئی تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ بس میں چپ ہو گیا اور واپس آ گیا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور اس کی حالت اب پھر سے خراب ہونے لگی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی، جیسے ہی وہ ماں بننے والی ہوتی تھی اپنے اوپر وہ دوپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹ لیتی تھی، شاید وہ اپنے آپ کو چھپاتی تھی تاکہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس بار بھی اس نے پھر سے دوپٹہ اچھی طرح سے لپیٹا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گیا تھا کیونکہ اگر یہ اس کا تیسرا بچہ تھا تو میں ہی پتہ لگانے میں ابھی تک ناکام تھا کہ بچے کہاں سے آ رہے تھے، کیا وہ بد کردار تھی، وہ یہاں پر کوئی غلط کام کرتی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری روح تک کٹ گئی تھی، اس کے گھر کے باہر ایک بہت بڑی گاڑی آ چکی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ بڑی گاڑیوں میں کیسے لوگ ہوتے ہیں مجھ سے اچھا کون جانتا تھا معاملہ کچھ گڑبڑ تھا۔ پھر سوچا کہ شاید وہ گاڑی وہاں پر ویسے ہی کھڑی ہوگی، اس کا مطلب یہ تو نہیں اس گاڑی والے کا نگہت کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نائٹ ڈیوٹی میں بھی آرام کر لیتا تھا۔ ان دنوں میں نے نائٹ ڈیوٹی لگوا رکھی تھی۔ جب ایک دن مجھے اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آواز آئی، میں اس دن پریشان ہو گیا۔ میں جلدی جا کر اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اور یہ میرا فرض تھا کیونکہ وہ بہت بری طرح سے چلا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، نہ جانے کیا بات ہوئی تھی۔ دھیرے اس کے گھر کی طرف بڑھنے لگا، اس کے چلانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا، شاید اسے بھی محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی باہر ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ میں یہ نہیں جانتا تھا
تھا اور نہ ہی میں چاہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ اور سوچے۔ شاید میں کھڑا ہو کر اس کی آوازیں سن رہا تھا اور تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا اور جو میں نے سامنے منظر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، اس کے دونوں بچے بھی رو رہے تھے۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ پھر سے بچہ جنم دینے والی تھی۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑا حیران بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی گاڑی نکال لی۔ میں بہت زیادہ ہڑبڑایا ہوا تھا۔ اسی ہڑبڑاہٹ میں اسے قریبی ہسپتال لے گیا۔ یہ ہسپتال پرائیویٹ تھا۔ یہاں کے لوگ بھی مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ ڈاکٹر سمجھی تھی کہ شاید میں شادی شدہ ہوں اور نگہت میری بیوی ہے۔ میں نے دونوں بچوں کو نرس کے حوالے کیا، ان سے کہا کہ بچوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے بچے کو دودھ وغیرہ پلایا اور مریض کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بلایا۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر کو صاف بتا دیا یہ میری کچھ نہیں لگتی، لیکن میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے یہ بہت اچھا کیا کیونکہ یہ بہت بری حالت میں ہے۔ ایک تو اس کی عمر کم ہے اور اوپر سے اس کا تیسرا بچہ ہے۔ ڈاکٹر نے جو بتایا تھا میں چونک سا گیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں ہم اس بچے کو نہیں بچا پائے، کمزوری کی وجہ سے اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر گیا ہے، جیسے ہم نے صفائی کر کے باہر نکال دیا ہے۔ آخر میں بچوں کا باپ کون ہے؟ اس کو بلائیے ذرا، اس کو سمجھائیں کہ اتنی جلدی بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کم سے کم اپنی بیوی کا خیال کرے۔ میں نے کہا مجھے اس کے شوہر کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس آپ اس کی صحت کا خیال رکھیں، اگر کسی چیز کی کچھ ضرورت ہے تو مجھے بتائیں، میں لے کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر بھی تھوڑی حیران ہوئی، سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن میں ایک خفیہ آفیسر تھا اس لیے وہ کچھ بولی نہیں۔ اس نے مجھے ایک لسٹ دی اور اس نے بچوں کی چیزیں تھیں۔ میں نے کہا کہ آپ کچھ دن اس کو یہیں رکھیں، جب اس کی طبیعت بہتر نہ ہو جائے میں اپنے گھر تب تک چلا جاتا ہوں۔ لیکن جب صبح ہسپتال گیا تو مجھے عجیب سی خبر سنائی۔ انہوں نے کہا وہ تو بمشکل یہاں پر 2 گھنٹے رکی تھی اور اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی گئی۔ ہم تو اسے روکتے رہے، آپ کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ نے جانے سے منع کیا ہے، لیکن وہ نہیں مانی اور یہاں سے ایسے بھاگی جیسے اگر یہاں سے نہیں جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ میں نے کہا اور کچھ دیکھا آپ نے ایسا جو شک میں ڈال رہے ہو؟ ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس کے پاس ایک موبائل تھا اور نہ جانے اس سے پہلے کسی سے بات بھی کی تھی۔ میں بڑا حیران ہوں، لیکن مجھے پتا تھا وہ کہاں گئی ہوگی۔ میں اس کے گھر چلا گیا، لیکن سامنے کا منظر عجیب تھا کیونکہ اس کے گھر کے پاس کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کوئی بندہ تھا جس نے نگہت کو خود گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے لے کر چلا گیا۔ نگہت اس آدمی کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، وہ آدمی اسے زبردستی لے گیا۔ میں فوراً گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ گاڑی بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی، لیکن جیسے ہی وہ آدمی نگہت کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہونے لگا میں نے اسے روک لیا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ میں اس آدمی کو اچھی طرح سے جانتا تھا، یہ ایک بہت بڑا اسمگلر تھا، لیکن ہمیں اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہے تھے، اس لیے ابھی تک قانون کے ہاتھوں سے باہر تھا۔ وہ آدمی بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اگر نگہت نہ چاہتی تو میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا اور اس نے ٹھیک وقت پر چلانا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی مجھے زبردستی لے کر آیا، میرے بچوں کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، میں اپنے بچوں کو اسے نہیں دوں گی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے، اللہ کے واسطے میری مدد کریں اور یہاں سے لے کر جائیں۔ وہ آدمی چلاتا رہتا ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور نگہت کو وہاں سے لے گیا۔ پھر نگہت نے مجھے بتایا کہ وہ بچے اس آدمی کے ہیں۔ میں ایک بہت غریب لڑکی ہوں، لیکن میری خوبصورتی ہی میری جان کی دشمن بن گئی تھی۔ میری ماں اس آدمی کے یہاں پر کام کرتی تھی، اپنی ماں کے ساتھ میں بھی اس حویلی میں چلی آیا کرتی تھی۔ اس کی نظر میرے اوپر خراب ہو گئی تھی۔ جب میری ماں نے دیکھا کہ وہاں پر میری عزت کو خطرہ ہے تو میری ماں نے اس نوکری کو چھوڑ دیا تھا اور ہم اپنے گھر اب واپس آ گئے تھے۔ لیکن کچھ دنوں بعد میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ان کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں تنہا اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، لیکن اس شخص نے میرا پتہ لگا لیا اور میرے پیچھا کرتے کرتے یہ ہمارے گھر تک پہنچ گیا تھا اور روز میرے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ میں چیختی چلاتی مدد کے لیے، پر میری مدد کے لیے کوئی بھی حاضر نہیں ہوتا تھا۔